सकते हैं कि हजरत ईसा इब्न मरियम दोबारा जमीन पर आएंगे। और यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना जो खुद मसीह होने ही का दावा कर रहा होगा, मसीह दज्जाल, उसे हजरत मसीह खत्म करेंगे। लेकिन एक दूसरी हदीस से मालूम होता है कि मशरिक से फौजें आएंगी हजरत महदी की मदद के लिए। यखरुजून नासुम मिनल मशरिक युअत्तऊन लिल महदी यानी सुल्तानहू, मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी कि जो महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करे। खुरासान का लफ्ज आता है दूसरी हदीस में, खुरासान से आलम चलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर रस्म हो जाएंगे। और हुजूर के जमाने में अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंद किसे कहते थे हुजूर के जमाने में? पाकिस्तान हिंद में शामिल नहीं था, सिंधो हिंद, सिंध एक मुकम्मल मुल्क था, हिंद उसके बाद शुरू होता था। ये राजपुताने का और थर का डेजर्ट जो है, इससे आगे जो हिंदुस्तान है वो हिंद था। ये जो हमारा पाकिस्तान है ये हमेशा हिंद में शामिल नहीं रहा। हुजूर के जमाने में बिलखुसूस सिंधो हिंद, दरियाए सिंध चला आ रहा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब के अंदर उसकी है, ये सब एक अलहदा मुल्क है जो उस जमाने में सिंध कहलाता था। और नंबर 2 याद कीजिए, उस जमाने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3 थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, और जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं आज तक पाकिस्तान का भी इलाका, खास तौर पर मालाकन डिवीजन जो खुरासान में शामिल है। खुरासान से आलम चलेंगे जो जाकर यरूशलेम में नस्ब होंगे। यहां भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, पहले भी यरूशलेम हमसे छीना था। किसने छीना था? ईसाइयों ने, क्रूसेडर्स। वापस कौन लिया, किसने लिया? अरबों में दम नहीं था, अरब अय्यासियों की वजह से खोखले हो चुके। वापस लेने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द खून। अब दोबारा यरूशलेम लिया जा चुका। छीना किनसे गया? अरबों से। अरब वापस ले सकते हैं? कोई अंदेशा अगर हो सकता था इराक के बारे में, ये शायद इसके एटमी दाद निकल आए जो साजिश की गई, जिस तरह इस अहमक और पागल सद्दाम हुसैन को दाम में फंसाया गया। सद्दाम 100 जाल, दाम कहते जाल को, 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब उगलवा लिया। और है कौन? उसके पास एटमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है और किसी के वो एटमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी मानते हैं, कैप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा, तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन किसी सूरत ये नहीं तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए। यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है सिंध और खुरासान। हालात बहुत खराब है हमारे, और हालात बहुत खराब है अफगानिस्तान के भी, लेकिन हालात के बदलते अल्लाह ताला की मशीयत के तहत देर नहीं लगा करती। सीरत नबवी में मुझे नजर आता है सन 10 में, 10 नबवी, हिजरत से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी कि अरब में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। 10 बरस हो चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत देते हुए, और अभी तक बमुश्किल 125 आदमी है अपने बल पर, अपने ताकत पर मक्के में रह भी नहीं सकते। कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? मैं आज पूछता हूं, कोई सर बताए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आती है? उस माहौल में ले जाइए। अगले 3 साल में क्या हो गया? पहले साल 6, अगले साल 12, उससे अगले साल 72, और बैद सानिया हिजरत, और वहां से अब हुजूर की तरफ से इनिशिएट शुरू हो गया, इनिशिएटिव। तो हम नहीं कह सकते अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की मशीयत। ये यकीन है कि दुनिया के खात्मे से पहले निजाम खिलाफत कायम होगा और तमाम दुनिया में होगा। जाहिर है कहीं पहले किसी एक जगह से होगा, जैसे हुजूर के जमाने में हुआ। अगर पहले तो पूरी दुनिया में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता। अगर हुजूर के दस्ते मुबारक से भी एक मुल्क में हुआ, जजीरा नुमाए अरब में हुआ, फिर हुजूर के उम्मती है ना, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, सहाबा किराम की फौजें निकली है, उम्मती है, उम्मतियों के हाथों उसकी तौसी हुई। अब भी यही होगा, किसी एक इलाके में होगा। मेरा गुमान है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। गुमान भी मेरा उन अहादीस की रोशनी में है जो मैंने आपको बता दी और मौजूद है इस किताब के। अल्लामा इकबाल ने भी इन्हीं के हवाले से कहीं कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस इलाके से कुछ होने वाला है और होगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी में ना हो, आपकी जिंदगी में ना हो, कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा तो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। 5 साल के बाद हुजूर मक्के में दाखिल हुए हैं फातेह की हैसियत से। हजरत हमजा की निगाहों ने, इन आंखों ने तो नहीं देखा, आलम अरवाह में अल्लाह ने क्या मुशाहदा कराया होगा उन्हें, वो तो हमें मालूम नहीं। 5 सहाबा शहीद कर दिए गए मक्के ही में, बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जान लगा दें, अपने आप को खपा दें, अपने आप को मिटा दें। जिस तरह रोड़ी कूद कर बुनियादों में भर दी जाती है, हमारी हड्डियों का चूरा बनाकर
اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہے اور احادیث بھی ہے، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 4ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کے تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالاکوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیں پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو ابھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہے، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش قدمہ، پیش خیمہ۔ بیچاری کہیں روز سے دم توڑ رہی، ڈر ہے خبر بند میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں، اور فاطمیین کی خلافت میں، اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو شرقاً غرباً شمالاً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا کوہ قاف،
لہذا وہاں کرو. اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر چلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی. اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازمن ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے. لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی خطے سے. وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر. ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اس سے اور توسیع ہے تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. اب دوسری حدیث سنیے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی انصب بایلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم. پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہب بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا. اس 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کرد عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان تھی اللہ انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حدود. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا پیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار،
अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्ट पनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा, उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बछिया को कोई खौफ होगा, उसकी भैंस पर वो हाथ डालेगा, उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है, कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है, कोई उसके इरादे को बदलने वाला है, कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है। यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीख कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर